السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر کا 22واں رکوع۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری تفسیر پسند آتی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے اور حوصلہ ملے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹ پڑھ کر، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو آسان الفاظ میں تفسیر سمجھ میں آ جائے، آپ کے گھر والوں کو، اور میں آپ کے لیے خدمت انجام دیتی ہوں، اور اگر آپ میری ساتھ میری مدد کریں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا اور آگے بڑھتی رہوں گی انشاءاللہ اسی طریقے سے آسان الفاظ میں تفسیر کرتی رہوں گی۔ میری تفسیر بہت مختصر سی ہوتی ہے تاکہ میں نہیں چاہتی کہ آج بہت سب لوگوں کو بہت کم ٹائم ہو رہا ہے اور بہت کم وقت مل رہا ہے دین کے لیے، کہ دنیا کے لیے، ہر چیز کے لیے وقت نہیں ہے انسان کے پاس۔ اب میں سوچتی ہوں کہ آپ وقت کا بہانہ بنا کر بہت سے لوگ جو ہے تفسیر نہیں پڑھتے کہ بہت لمبی ہوتی ہے اور وقت ٹائم نہیں ملتا، تو میں کیا کہتے ہیں ان کا یہ بہانہ یہ بہانہ نہیں چلے گا، اور میری تفسیر اگر وہ سنیں گے تو بہت مختصر اور چھوٹی تفسیر ہوتی ہے، اور ایک رکوع 15-14 منٹ یا 13 منٹ کا ہوتا ہے، تو اتنے میں ہی اگر انسان سمجھ جائے اور قرآن کا مفہوم اور مطلب پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ پوری تفسیر آپ کو آسانی سے آ جائے گی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری تفسیر سنیں تو کمنٹ ضرور کریں۔ تو ہم آج 22واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 177ویں آیت ہے، 177 قرآن کی آیت ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبر پر ایمان لائیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں، وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ، اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور سختی اور تکلیف میں معرکہ کارزار یعنی کہ جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ہم بتائیں گے کہ اس آیت کی تفسیر نیکی اور ایمان صرف اسی کا نام نہیں کہ تم نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے نیکیاں، بلکہ ایمان تو اقرار اور تصدیق کا نام ہے۔ تو اس کے متعلق جو اس کا تفسیر میں ہے کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کر دیا گیا تو یہود اور نصارہ اور مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں میں عیب جوئی کی فکر میں رہتے تھے، ان میں بڑا شور و شغب ہوا، اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراض کا سلسلہ جاری کر دیا۔ تو اس آیت میں ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات پر منحصر کر دیا کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف، یعنی کہ شریعت کا کوئی یہ ہو سکتا ہے، شریعت کا یہ جو حکم ہے کہ مشرق مغرب اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ ثواب اور وہ جو ہے اصل جو اطاعت میں ہے، اصل جو ہے اس کی اطاعت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمام سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کا جو روئے سخن تھا وہ منکرین کی طرف سے تھا، تو سب سے پہلے قرآن کی حقانیت کا اس بات کیا گیا، قرآن کا حق ہونا ثابت کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے ماننے اور نہ ماننے والے فرقوں کا ذکر کیا، پھر توحید اور رسالت کو ثابت کیا، پھر اولاد ابراہیم پر انعامات اور احسانات کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد قبلے کی بحث چلی، اس کو بیان کر کے صفا اور مروہ کی بحث پر ختم کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اب تک تو سارا جتنا بھی خطاب تھا وہ منکرین سے تھا اور منافقین سے تھا، لیکن اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔
تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی 1 منٹ رکیے. دیکھیں اس میں جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ اعتقاد ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا. اعتقاد مطلب ہمارا عقیدہ، اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اعمال ہے، یعنی عبادات اور معاملات ہیں. ان میں سے عبادات کا ذکر وآت الزکوٰۃ تک آ گیا، مطلب یہاں تک آ گیا عبادت کا. وآت المال علی حبہ، یعنی کہ مال ادا کرتے ہیں، مال دیتے ہیں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو. تو یہ وقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ اور نہیں وفی الرقاب تک آ گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اعمال بیان فرما دیے. اور آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ سب جو ہے اعمال ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اخلاق کا ذکر ہے، یعنی معاملات کا ذکر یہ ہے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عقیدوں کا ذکر فرمایا، پھر عبادت اور معاملات فرمایا، یعنی اعمال اور معاملات کا ذکر یہ ہے کہ عہدوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے معاملات میں اچھے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفت بیان فرمائی کہ اخلاق کہ صابرین سے اس میں اخلاق آ گئے کہ وہ صبر کرتے ہیں تکلیف کے وقت اور تنگی کے وقت، جنگوں کے وقت. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کے لیے ان 4 چیزوں کو، تمام احکاموں کو، پیروی کو مکمل کرنے کو کہا ہے، اور تقوی اسی کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ سب فرائض ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالی جو فرض ہے وہ زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سی جگہ پر مال خرچ کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے. جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، جب وہ کمانے سے معذور ہو تو ان کا نفقہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. کوئی مسکین غریب مر رہا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ پوری کر چکے ہو، لیکن اس وقت مال خرچ کر کے اس کی جان بچانا فرض ہے. اسی طرح ضرورت کی جگہ مسجد بنا دینا، دینی تعلیم کے لیے مدرسے بنانا، یہ سب فرائض مالی میں داخل ہیں. فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ ضرورت اور حاجت پر موقوف ہے. جہاں ضرورت ہو خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، جہاں نہ ہو فرض نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ شعار ہے، یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور یہی لوگ متقی ہیں. لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے جو ایمان لائیں اس کو بیان فرمایا، آخرت کے دن پر، اللہ پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآت المال سے وآت الزکوٰۃ تک کہ مال ادا کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، سبھی اللہ تعالیٰ تفصیل بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی اپنے معاملات میں اچھے رہتے ہیں. یہ متقی لوگوں کی صفات ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والصابرین، کہ صبر کرتے ہیں پریشانیوں کے وقت، تو یہی متقی ہیں. یعنی جو بے صبر پن دکھائے گا وہ متقیوں میں سے نہیں ہوگا. تو یہ تمام ان لوگوں کی صفات ہیں. آگے والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے گا، غلام کے بدلے غلام مارا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں کچھ معاف کر دیا جائے تو پسندیدہ طریقے سے قرار کی پیروی، یعنی مطالبہ خون بہا کرنا، اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم. اور یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے اہل عقل،
حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل اور خون ریزی سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس کی تفسیر جو ہے اس میں ایک واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو اس میں یہ واقعہ ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں دو قبیلوں میں معمولی سی بات پر آپس میں لڑائی ہوئی، جس میں لوگ قتل اور زخمی بھی ہو گئے، یہاں تک کہ غلام اور عورتیں بھی قتل ہو گئیں۔ تو بعض نے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن جب اس کے بعد یہ سب اسلام لے کر آ گئے تو ہر قبیلے نے دوسرے قبیلے سے اپنے مقتول رشتہ داروں اور مال کا تقاضا کرتا تھا، یعنی کہ جو لوگ قاتل تھے ان لوگوں سے مقتول جو ہے وہ مال اور اپنے رشتہ داروں کے جو قتل ہوئے تھے ان کے بدلے خون کا تقاضا کرتے تھے۔ تو دونوں قبیلوں نے قسمیں کھائیں، اس چیز پر رضامند ہوئے کہ ہمارے غلام کے بدلے، یعنی یہ قبیلہ جو تھے وہ بہت زیادہ پاور والے تھے، طاقتور تھے، جن کے یہاں کے لوگ قتل ہوئے تھے، انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاد اور ہماری عورت کے بدلے ان کا مرد قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ جو ہے ظلم ہے کہ مرد کے بدلے آپ عورت کے بدلے مرد قتل کرو گے اور غلام کے بدلے آزاد کرو گے، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے قصاص جو ہے اس کا نام یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو بخش دے، یعنی کہ آپس میں کمپرومائز کر لے اور جو ہے کچھ پیسوں پر راضی ہو جائے، تو وہ احسان یعنی اچھے طریقے سے اس کی دیت ادا کرے اور اس کو دینے میں پریشان نہ کرے۔ جو قتل ہوئے ہیں ان کے گھر والے کچھ پیسوں پر راضی ہو جائیں تو وہ پیسے ادا کرے، اور یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی حد سے گزرے گا تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، یعنی قیامت کے دن اس کو بہت زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، جو پیسے بھی نہ دے اور قصاص بھی نہ دے۔ تو قصاص یہ ہے کہ مرد کے بدلے مرد قتل کیا جائے، عورت کے بدلے عورت، خون کا بدلہ خون، اور اس کے اگر کمپرومائز ہو جائے، یعنی کہ آپس میں دونوں صلح ہو جائے، مشورہ ہو جائے، کچھ پیسے کہ مقتولوں کو پیسے مل جائیں گے قاتل کی طرف سے، اس پر رضامندی ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اچھی طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، پریشان اس میں کرنا اور حد سے زیادہ بڑھنا ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کی آگے والی جو آیتیں ہیں میں پارٹ 2 میں انشاءاللہ بتاؤں گی، کیونکہ یہ بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی، اور یہ صرف ابھی 2 ہی آیتیں ہوئی ہیں اور ان کی اتنی زیادہ لمبی تفسیر ہو گئی تھی، یہ صرف 2 آیتیں ہی 13 منٹ کی ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کو آگے والی آیتیں بتاتی ہوں۔ السلام علیکم۔